अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद आप लोगों के लिए चलता हूँ ही नहीं इस टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक का नाम वही टॉपिक है, अर्ज़ मुतरजम ये टॉपिक है। और इसका मतलब क्या है? अर्ज़ का मतलब इन्हें कुछ कहना, वजाहत करना, मुतरजम इन्हें जिसका तर्जमा किया जाता है। और यहाँ पे जो टॉपिक है तो वो टॉपिक कुछ इस तरह से है। टॉपिक आगाज़ करता हूँ आप लोगों को। और टॉपिक आगाज़ ये है कि ज़माने जदीद की ये एक बरकत है। ज़माने जदीद यानी जदीद ज़माने की एक बरकत है। बरकत मतलब यानी मबरूक जिसको कहते हैं, जिसको मुबारक कहते हैं। तो कि रोशन और आली दिमागों ने नफ्सियात को इल्मी हद से तरक्की देकर अमल के मैदान में खड़ा किया है। इन ज़माने जदीद की एक बरकत है, ये मुबारक बात है और ये अच्छी बात है, ये मबरूक बात है कि रोशन और आली दिमागों ने, रोशन मतलब इन्हें ज़ाहिर होना, रोशन हो जाना, आली दिमागों ने ये आला, आला की जमा आली यानी आला, आली दिमागों ने, आली मतलब इन्हें बहुत आला, दिमागों ने यानी दिमाग की जमा दिमागों, या दिमाग की जमा अदम गाबी है और जो सही जमा है वो अदम गा है। तो ये इसी तरह आली दिमागों ने नफ्सियात को इल्मी हद से तरक्की देकर अमल के मैदान में खड़ा किया है। दिमागों ने, आली दिमागों ने मतलब ये जो अजीम दिमाग है, जो ग्रेट माइंड रखने वाले जो लोग हैं, ब्रेन रखने वाले लोग हैं, तो इन लोगों के दिमागों ने नफ्सियात को इल्मी हद से तरक्की देगा। नफ्सियात को इल्मी हद से यानी जो नफ्सियात का जो एक नफ्सियत की जो एक इल्मी हद मुकर्रर किया गया था, तो यह मुकर्रर की गई थी, तरक्की देकर अमल के मैदान में खड़ा किया है। तरक्की के मैदान में इन्हें तरक्की देकर अमल के मैदान में, अमल मतलब प्रैक्टिकल, कुछ करना, कुछ करके करना यानी जज्बा पैदा करना के मैदान में ला खड़ा किया है। ला खड़ा किया मतलब ये नहीं यहाँ पे यानी पाँव पे खड़ा किया हुआ है। और इस प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का आज के दौर में एक अहम मकाम है। और इस प्रैक्टिकल जो साइकोलॉजी है, प्रैक्टिकल यानी जो अमली साइकोलॉजी है, जो अमली नफ्सियात है का आज के दौर में एक अहम मकाम भी है, एक अहम मकाम है, एक अहम मर्तबा है, एक अहम हैसियत है। और इसके बाद मतलब यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत दूर दराज मुल्कों तक चली जाने की वजूहात में एक बड़ी वजह ये भी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 सेंचुरी में वो आई हुई थी, तो उस वक़्त अंग्रेज़ों की हुकूमत दूर दराज यानी दूर दूर इलाक़ों में या मुल्कों तक चली जाने की वजूहात में एक बड़ी वजह ये भी थी कि अंग्रेज़ इल्म नफ्सियात के उसूलों से लैस होकर वहाँ के अवाम की नफ्सियाती कमज़ोरियों और अच्छाइयों को जाना पहचाना और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए तिजारत को ज़रिया बनाया। यानी इसमें एक बात, यानी वो क्या है, एक बात छुपी हुई है कि अंग्रेज़ इल्म नफ्सियात के उसूलों से लैस होकर, असल की जमा उसूल है, और उसूल की जमा ये जमा जमा है, उसूल की जमा उसूलों हैं। तो इल्म नफ्सियात के उसूलों से लैस होकर वहाँ के अवाम की नफ्सियाती कमज़ोरियों, यानी वहाँ की जो अवाम थी, हिंदुस्तानी अवाम मुराद है, तो वो नफ्सियाती जो कमज़ोरी यानी जो साइकोलॉजी वीकनेसेस यानी हिंदुस्तानी लोगों के अंदर मौजूद थी, और अच्छाइयों को जाना पहचाना, अच्छाइयाँ जो उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थीं तो उनको जाना पहचाना यानी वो शनाख्त किया और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए तिजारत को ज़रिए बनाया। सबसे पहले वो वहाँ पे जब चले गए थे, ये तो आम उस रूटीन के मुताबिक ये बात भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो एक जगह पे चला जाता है, तो वहाँ जब चला जाता है तो उनको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा यानी रवैया, यहाँ पे एक ऐसी कौन सी बात है जो मैं उसका आगाज़ कर लूँ। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है और वो बिजनेसमैन है। तो इस बिजनेसमैन है तो वो जब बिज़नेस शुरू करता है तो सबसे पहले वो ये सोचते, मिसाल के तौर पर एक दुकानदार है या इसी तरह एक बिजनेसमैन मतलब कोई दुकान खोलना चाहता है, उसका आगाज़ करना चाहते, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है और क्या कमी, वैरायटी की कमी है और क्वालिटी की कमी है, क्या कौन सी चीज़ की कमी है। तो सबसे पहले वो कमी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जब वो कमी का अंदाज़ा लगा लेते हैं तो इसका मतलब इसका फ़ायदा ये होता है कि कमी का अंदाज़ा लगाने के बाद वो अगर कमी का अंदाज़ा लगाए कि यहाँ पे कौन सी ऐसी शॉर्ट कमिंग है
جو یہاں پہ مطلب یعنی وہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اچھا بزنس مین وہی ہے کہ جو کمیوں کا اندازہ لگائے اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کون سی چیز کی کمی ہے، اور اس چیز کے حوالے سے وہ کاروبار شروع کرتا ہے، کاروبار کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے تجارت کو ذریعہ بنائے، اور آہستہ آہستہ سیاست پر جو قابض بھی ہوتے چلے گئے، آہستہ آہستہ یعنی سلولی سیاست پر قابض بھی ہوتے چلے گئے۔ اور ایک بات یہ بھی اس میں چھپی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص جب کسی جگہ پہ چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کمزوری کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کے اندر کمزوری کون سی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی یہاں پہ یہ بھی آئی تھی کہ اس وقت جو ہندوستان کے جو مسلمان تھے تو مسلمان عیش و عشرت کی زندگی گزارنے پہ وہ تلے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے نہیں آئے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور وہ اپنی من مانی زندگی وہ گزارتے ہیں اور من چاہے زندگی وہ گزارتے، تو ظاہری بات ہے کہ ان پہ یعنی ایسی قوم اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے کہ جو ان کی بہکنی کرتا ہے، ان کا چمڑا نکال لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کے چمڑے نکالنے کے لیے، کیونکہ اصل میں یہ لوگ کیا ہوئے تھے، یہ لوگ اصل میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو تھے، اللہ تعالیٰ یعنی خفا ہو گئے تھے، ناراض ہو گئے تھے۔ اور ناراض اللہ تعالیٰ کیوں ہوتا ہے؟ ناراض اللہ تعالیٰ تب ہوتا ہے جہاں پہ یعنی لوگ گناہوں کی طرف یعنی چلے جاتے ہیں، اور یعنی وہاں پہ بے انصافی کی جاتی ہے، وہاں پہ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، وہاں پہ مطلب یعنی فضول قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ مہنگی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی فرد یا قوم کے لیے انسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ بے حد مفید اور ترقی کا سبب ہے۔ اور پھر کہنا یہ چاہتے کہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی فرد یا قوم کے لیے انسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ بے حد مفید اور ترقی کا سبب ہے۔ انسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ یعنی ڈیپ یعنی اسٹڈی ہمیں کرنی چاہیے، بے حد مفید میں یعنی فائدہ مند اور فائدے کے حوالے سے فروٹفل جس کو کہتے ہیں، اور ترقی کا سبب ہے۔ ترقی کا سبب مطلب ترقی کی وجہ ہے اور آج کی اہم ضرورت۔ تو یہاں تک تو یہ میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد بھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ انسان کے باہمی تعلقات کا انحصار بہرحال اصول نفسیات پر ہے۔ اصول یعنی جو نفسیات کے جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان پہ یعنی انسانی باہمی تعلقات کا انحصار ڈیپینڈ یہی پہ کرتا ہے، چاہے انسان اس سے واقف ہو یا نہ ہو۔ کہ انسان اگر اس سے واقف ہو یا نہ ہو، اگر وہ فیملیئر ہو یا نہ ہو، ان کو جان پہچان ہو یا نہ ہو، کامیابی، ناکامی، ترقی، تنزلی، صحت یا بیماری، ان سب کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے۔ مطلب اگر کسی کو کامیابی ملتی ہے یا ناکامی کیوں ملتی ہے، کامیابی کیوں ملتی ہے، ترقی انسان کیوں کرتا ہے، ترقی انسان کیوں کرتا، ترقی کے لیے انسان سوچتا یا نہیں سوچتا، تنزل یعنی زوال کب آتا ہے، زوال کے شکار لوگ کب ہوتے ہیں، صحت یا بیماری، انسان کو یعنی صحت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے، تو صحت تندرستی یعنی وہ ہزار نعمت ہے، یا بیماری، ان سب کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے۔ یا بیماری انسان پہ آتی ہے تو ان سب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ انسانی نفسیات سے ہے۔ شہرت یا گمنامی اور روحانی عروج و زوال کا سبب بھی نفسیات سے مناسب کام لینے یا نہ لینے سے ہے۔ شہرت، اگر کوئی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شہرت یعنی حاصل کرنی چاہیے، یعنی شہرت، کچھ لوگ یعنی شہرت کے زیادہ مطلب یعنی طلبگار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اسی شہرت سے یعنی خود کو دور رکھنا چاہیے جو انسان کے لیے بدنامی کا باعث ہو۔ شہرت یا گمنامی مطلب یعنی جو کسی کا نام گم ہو، نام گم مطلب یعنی کسی کے حوالے سے، ان کے نام کے حوالے سے پتہ نہ ہو۔ اور روحانی عروج و زوال، عروج یعنی مطلب زوال، اور عروج کا مطلب کیا ہے؟ عروج کے معنی ہے ترقی ہونا، حاصل کرنا، زوال مطلب جس کو ڈاؤن فال کہتے ہیں، کا سبب بھی نفسیات سے مناسب کام۔ اور یہ انسان کو جب ترقی ملتی ہے کیوں ملتی ہے، یا انسان شہرت یافتہ کیوں ہوتا ہے، یا گمنام کیوں ہوتا ہے، اور روحانی عروج و زوال کا سبب بھی نفسیات سے مناسب کام لینے یا نہ لینے سے ہے۔ اگر انسان نفسیاتی طور پہ وہ اسٹرانگ ہوگا تو ان کو اگر وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے تو شہرت بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ روحانی عروج و زوال یعنی عروج کا وہ بھی بہت زیادہ مطلب یعنی ان کے جو اسباب ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان یعنی ترقی کس چیز میں انسان کو مل سکتی ہے، انسان کو ایسے کون سے کام شروع کرنے چاہیے جن کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ وہ ہو جاتا ہے، یا انسان اس طرح۔ اسی وجہ سے میں ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی کارخانہ کھول دیتا، اسی وجہ سے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو مولانا وحید الدین سلیم کی جو لکھی ہوئی کتاب تھی، تو اس کتاب میں وہ
کہہ رہا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، انہوں نے کوئی کارخانہ کھول لیا، اور کہاں کوئی فیکٹری جو انہوں نے کھول رکھی تھی، مطلب یعنی چپس کا کارخانہ کھول رکھا تھا۔ کچھ وقت جب وہ کارخانہ چل پڑا اور تھوڑا سا یعنی وہ کارخانہ جو تھا وہ مشہور ہو گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے وہی کارخانہ بند کر دیا۔ وہ جو چیز وہ پروڈکٹ جو تیار کر رہے تھے، اس پروڈکٹ کو انہوں نے بند کر دیا۔ پھر اس پروڈکٹ کو بعد تقریباً 2-3 مہینے بعد دوسرا پروڈکٹ شروع کیا۔ اسی طرح یہ جو کارخانہ جو فیکٹری تھی، وہ تقریباً 1 سال کے اندر اندر وہ مطلب ان کو اتنی زیادہ زوال کے وہ شکار ہو گیا، یعنی وہ جو کارخانہ تھا زوال کا شکار ہو گیا، فیکٹری زوال کا شکار ہو گئی۔ اسی وجہ سے ایک دوسرے انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر ان کو کامیابی مل جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک قسم کے جو چپس ہے جس کو لیز کہتے ہیں، اگر یہ لیز اگر یہ مثال کے طور پر 1 سال 2 سال 3 سال اگر یہ جاری نہ رکھتے تو ابھی یہ اتنی زیادہ شہرت ان کو نہ مل چکی ہوتی۔ لہٰذا ہر انسان کو یعنی یہ سوچنا پڑتا ہے، اور انسان کو سوچنا کیوں پڑتا ہے؟ انسان کو سوچنے اس لیے پڑتا ہے کہ یعنی ایک چیز کو یعنی تسلسل کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ تسلسل سے کام نہیں کریں گے تو پھر اس کا زیادہ فائدہ انسان کو نہیں ملتا ہے، لہٰذا تسلسل سے کوئی کام کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے جب تسلسل کا مطلب یعنی مسلسل ایک کام کرنا چاہیے، متواتر کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی کارخانہ ہو یا اسی طرح کے انسان ہے، اگر وہ محنت شروع کرتے اور پھر محنت چھوڑ دیتا ہے تو پھر ان کو ترقی نہیں ملے گی۔ وہ انسان ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے جو انسان یعنی مسلسل اپنی محنت کو جاری رکھے۔ تو اسی وجہ سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ مطالعہ شروع کرتا ہے اور پھر 1 دن 2 دن پھر وہ اس میں وہ ناغہ کرتا ہے، چھٹی کرتا ہے، تو پھر وہی مطالعہ بھی یعنی گامزن کی طرف یعنی وہ مکمل کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہر انسان کو یہ سوچنا پڑتا ہے۔ یا ایک دکاندار ہے، اگر وہ دکاندار اپنی دکان کو کھول دیتا ہے اور تقریباً اگر وہ مطلب اگر جو گاہک جو آتے ہیں یا جو کسٹمر آتے ہیں اور اس کسٹمر کے ٹائم میں وہ مطلب اپنی دکان کو بند کر چکا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ دکان بھی پھر یعنی بہت زیادہ یعنی ناکامی کی طرف جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح ہر ایک کام، وہ کام جو انسان یعنی تواتر کے ساتھ کر لے، متواتر کر لے، مسلسل کر لے، تو انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن ہر انسان کو یہ سوچنا ضرور پڑتا ہے، نفسیاتی طور پہ ان کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر کاروبار کو شروع کر لے اور وہ اس طریقے سے اس کاروبار کو شروع کر لے جو انسانوں کی یہ ظاہری بات ہے کہ جو نفسیاتی جو کمزوریاں ہیں، یعنی ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ ایسی کون سی پروڈکٹس مجھے یعنی اس کا آغاز کرنا چاہیے جن سے ہمیں سب انسانوں کو فائدہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ ہمیں ترقی بھی ملے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی بھی ہوگی۔ مزید انشاءاللہ آپ لوگ کمنٹس میں ضرور اس کا تذکرہ کیا کیجیے تاکہ مجھے ایسی کون سی ویڈیوز، ایسی کون سی باتیں جو آپ لوگوں کو اچھی لگی یا ایسی کون سی باتیں ہونی چاہیے، اگر آپ اپنی طرف سے بھی کمنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھیں گے تو میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میری ویڈیوز لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔